السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر جو ہیں بچے سارے اندر آ جائیں. جی آ جاؤ. اکمل جی جلدی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بھائیو، درس کے شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ لوگوں کو بتانا. وہ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لوگو، جب بھی جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کے کانوں تک اگر قرآن مجید کی آواز پڑ رہی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو غور سے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ. یہاں تک کہ نماز میں بھی امام کے ساتھ صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. معلوم نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ تم میرے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو صحابہ نے کہا ہاں، صرف آپ میرے ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد کرو، سورہ فاتحہ کو پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پڑھو. اللہ رحم کرے، قرآن مجید کی تلاوت یہاں پر ہو رہی ہے، وہاں پر زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں. اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا عذاب کس کو ہوگا؟ اس کی سزا اللہ رب العالمین کس پر نازل کرے گا؟ بچے بڑے سارے اسی میں مبتلا ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہینہ رمضان کا ہے، باتوں کا نہیں. ایک بات یاد رکھ لو، حضرت ابو سعید المعلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. غور سے سنیے، نماز پڑھ رہے تھے. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے ابو سعید ادھر آؤ. نہیں گئے، نماز میں تھے. لمبی نماز تھی. نماز ختم کر کے اللہ کے نبی کے پاس گئے. اللہ کے نبی بولے کہ میں آپ کو کب بلایا جی؟ کب آ رہے ہیں آپ میرے پاس؟ کب بلایا؟ کب آ رہے ہیں؟ تو کہے اللہ کے نبی نہیں جی، نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس وقت ایک آیت پڑھ کر سنائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کان کھول کر سن لو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، جب بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول بلائے خاموش آ جاؤ، کون سی بھی حالت میں. اب مسجد میں نمازیں جو پڑھ رہے ہیں یا جو بھی بیانات جو ہوتے ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام ہی نہ سنایا جاتا، کوئی اور دوسری چیز سنائی جاتی؟ نبی کا پیغام سنایا جاتا، اس کے رب کا پیغام سنایا جاتا. جب بھی وہ پیغام سنے ہو تو فوراً آپ کے کام، آپ کے باتاں، فلاں چیزاں، ٹائم پاس، ساری چیزیں چھوڑ کر مسجد اندر آ جانا. اس کا پیغام یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نئی باتیں لگائیں گے، آرام سے رکوع میں جاتے وقت بھاگ کر آئیں گے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مومنوں کی شیوا نہیں دیتا ہے. ہم مومن ہیں، ہمارے لیے ساری چیزیں زیب نہیں دیتی. انشاءاللہ کل سے عمل کریں گے انشاءاللہ. جی چلیے، آج ہم نے کل سے سورۃ البقرہ کی تلاوت سن رہے ہیں. بھائیو، سورۃ البقرہ ہم جانتے ہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب کو معلوم ہے. اس کے بعد ایسی سورت ہے جس میں بہت سارے احکامات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے حکم، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے بہت سارے احکامات اسی سورت کے اندر ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو منع کیا ہے. ایسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورہ کے اندر ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عرش کا جو خزانہ ہے نا، خزانہ، وہ خزانہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے. اب اندازہ لگاؤ کتنی بڑی سورت ہوگی. اللہ رب العالمین جب اتنی بڑی سورت نازل کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا الزہراوین، لوگوں دو پھول ہیں، دو پھولوں کو آپ لوگ پڑھو. پہلی چیز البقرہ، سورۃ البقرہ، اور دوسری چیز سورہ آل عمران. ان دونوں کو کیا کہا گیا؟ پھول کہا گیا، پھول. ان کو آپ پڑھو. فإن أخذها البرکہ، اگر پڑھو گے اپنے گھروں کے اندر برکت آئے گی. وترکها حسرہ، اگر اس کو چھوڑ دو گے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرو گے، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دو گے، حسرت آئے گی، پچھتاوا آئے گا، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، فلاں 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 ساری چیزیں آئیں گی. یہاں تک کہ
जादू, जिन्नात वगैरह लोग कहते हैं हमारे घर में ऐसा हो रहा, हमारी बच्ची का रिश्ता टूट गया, हमारे बच्चे का कई दिन से रिश्ता नहीं लग रहा, फला नहीं लग रहा, हमारे घर के अंदर क्या है बहुत दिनों से हमारे मियाँ बीवी के दरमियान बात नहीं हो रही है। ये सारी चीजें किसकी वजह है? जादू आजकल के जो दौर में, जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, वो दौर के अंदर जादू बहुत ज्यादा हो रहा है, मालूम ना? हो रहा है ना, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो सामने वाला देख नहीं पाता, क्या करता उसके ऊपर जादू करवाने की कोशिश करता और जादू कराता। अगर उससे बचना चाहते हो, अगर उससे दूर हटना चाहते हो तो आप सूरतुल बकरा की तिलावत करो। यकीनन जादू का इलाज है, जिन्नात के सायों का इलाज है। शैतान, अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान से भी दूर रखता है हम तमाम को। जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत की जाएगी उस घर से शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा। क्या करेगा? भाग जाएगा। तो सूरतुल बकरा मामूली सूरत नहीं है। अगर कोई सूरतुल बकरा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के घरों में फरिश्तों को नाजिल करता है। किसको नाजिल करता है? फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता है, फरिश्ते उतरते हैं। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा अपनी जगह में रात में उठकर सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू किए। बाजू उनका बच्चा था, बच्चे का नाम था याहिया, उनके बच्चे का नाम याहिया था, बाजू था। कुरान मजीद को निकाले, सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू किए। जैसे ही सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू किए वहां पर उनका घोड़ा बनकर रखे थे, वो घोड़ा बिदकना शुरू किया, नाचना शुरू किया, उछलना शुरू किया। उतना ही नहीं, आसमान पूरा अबर आलूद हो गया, छतरी की तरह पूरा साया हो गया। अब अगर करंट वगैरह चला जाए तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या हो, लाइट या मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। वैसी चराग की चीजें क्या है वहां पर आसमान में फैली हुई थी। देखकर परेशान हो गए, डर कर छोड़ दिए। उनका बच्चा है, अगर घोड़ा भिद गया तो बच्चा उठ जाएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, आखिरकार बेजार होकर छोड़ दिए, डर कर सो गए। सुबह में उठकर अल्लाह के नबी के पास गए, जाकर बोले, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा पढ़ रहा था, ऐसा मेरे साथ हुआ। अल्लाह के नबी क्या बोले मालूम? अय उसैद बिन हुज़ैर, अगर आप मालूम है वो कौन थे? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के रसूल मुझे कौन थे, क्या थे, कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं कुरान मजीद की तिलावत को बंद कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उसैद, वो कोई और नहीं थे, फरिश्ते आपका साया कर रहे थे। आपकी हिफाजत के लिए, आपकी कुरान मजीद की तिलावत को सुनने के लिए फरिश्ते ऊपर से नीचे उतर रहे थे। अगर तुम कुरान मजीद की तिलावत को ऐसे ही जारी रखते, पूरी रात पढ़ते, तो सुबह तक वो फरिश्ते पूरे के पूरे फरिश्ते उतर जाते और मदीने के सारे लोग उन फरिश्तों को देख लेते। सुभान अल्लाह। क्या मालूम हुआ? जिस घर के अंदर अगर हम कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, खासकर सूरतुल बकरा को पढ़ेंगे, औरतों से गुजारिश है, माँ और बहनों से गुजारिश है कि मर्द तो अपने घरों के अंदर ज्यादा नहीं रहते, खवातीन से गुजारिश है कि दिन में एक मर्तबा या हफ्ते में एक मर्तबा कम से कम सूरतुल बकरा को पढ़ने की कोशिश करें। जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत होगी उस घर में फरिश्ते उतरेंगे। अब जहां फरिश्ते होंगे वहां पर जिन्न होंगे? नहीं होंगे। शयातीन होंगे? नहीं होंगे। जादू होगा? कुछ भी नहीं होगा। सारे घर वालों का मसला आसानी के साथ गुजरेगा। सारे घर वाले खुशी खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आजकल लोग नया घर जब बनाते ना, नया घर बनाते तो बकरा पढ़ने के बजाय बकरा काटते हैं। बकरा, सूरतुल बकरा तो नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले कुछ पढ़ते हैं, नाम के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन बकरा जरूर काटते हैं। क्यों? ठंडी के लिए, घर ठंडा होने के लिए। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ोगे वो घर ठंडा होगा। बकरा काटने से घर ठंडा नहीं होता, याद रख लो। बकरा काट कर वो खून कांकी गिरना, कांकी ऐसा ले जाकर फेंकते, सब क्या क्या की करते, ये सारी चीजें करने से नहीं होता जी। सूरतुल बकरा को पढ़ो, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा गम, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी लड़ाइयां, झगड़े, सारी चीजें उकटा कर फेंक देगा।
یہ پاور صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے. یہ پاور کسی اور کے، فلاں پیر کے، فلاں دادا کے، فلاں صاحب کے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ پاور صرف اور صرف میرے اور آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے. سورۃ البقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. دیکھیے سورج جو ہے نا نکلتا ہے ہمارے سے کتنی کلومیٹر کے دوری پر ہے؟ ہزاروں کروڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے. جب دھوپ کا زمانہ آتا ہے، گرمی کا زمانہ آتا ہے، تھوڑا باہر جا کر آیا، باہر روزہ رہ کے باہر گئے، کیا گرمی ہے جی، بابا بابا، کوئی پسینے سے گر گیا، کوئی کیا ہے چکر آ کے گر گیا. بعد میں کبھی کبھی نیوز آتی کہ کیا ہوتا ہے، کئی لوگ گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے نہیں سنبھال پا کر انتقال کر گئے، مر گئے. آتی نہیں آتی نیوز؟ یقیناً آتی ہے. کل قیامت کے دن جب ہم اپنے اعمال کو لے کر کھڑے ہوں گے تو سورج ہم سے کتنا دور ہوگا؟ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا. کتنا؟ بولو کتنا ہوگا؟ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا. اب سوچو کتنا تیزی، کتنی تیز دھوپ ہوگی، پورا پسینہ پسینہ پسینہ. ہر آدمی اس کے اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبے گا. کسی کا اگر زیادہ گناہ ہوگا تو پورا ڈوب جائے گا. وہی پینا، وہی کھانا، وہ سب کرنا. کسی کی پسینے کی بدبو آئی تو نماز میں برابر نہیں کھڑ سکتے. ہم لوگ کھڑ سکتے نہیں کھڑ سکتے. بازو سے اگر گئے تو اس کے پاس بدبو آ رہی، ذرا دور ہٹ جاتا ہے. وہاں پر پسینے میں ہم لوگ ڈوب کر کھڑنا ہوگا. جب جو بندہ دنیا کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہوگا، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوگا، جو بندہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوگا، یہ دو سورے آ کر اس کو سایہ کریں گے. سبحان اللہ. یہ دو سورے سورج سے آ کر ایسا آگے سامنے کھڑ جائیں گے. یہی دونوں سورتیں ہمارے لیے سایہ کریں گے، بادل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ. اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، پڑھائیں گے انشاءاللہ. ضرور پڑھیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سکون کی زندگی فراہم کرے گا، اتنی آرام کی زندگی فراہم کرے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ لوگ کہو گے یقیناً اس کے اندر بہت ساری برکتیں. آئیے ہم لوگ کل پہلے پارے میں آیت نمبر 40/4 میں ایک آیت کی تلاوت کی. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دیکھیے بہت بڑا پیغام ہے. دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بڑا زبردست پیغام ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتأمرون الناس، لوگوں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. اتأمرون الناس، تم لوگوں کو یہ کرو وہ کرو بولتے ہو. وتنسون انفسکم، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. دوسروں کو بولتے ہو نماز پڑھو، دوسروں کو بولتے ہو صدقہ دو، دوسروں کو بولتے ہو زکات دو، دوسرے اگر کوئی بچے غلطی کرے تو ایسا نہیں کرنا بولتے ہو، لیکن آپ خود غلطی کرتے ہو. وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا آپ کو عقل نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے، صاف صاف کہتا ہے، کیا آپ کے پاس عقل نہیں ہے؟ آپ پہلے عمل کرو، بعد میں لوگوں کو بلاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرے جب تک دوسروں کو دعوت نہیں دینا، نہیں. یقیناً دیکھیے ہم لوگ امت محمدیہ ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہماری پہچان ہی یہی ہے. اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. دنیا کے اندر جتنی امتیں گزرے ہیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان تمام میں سب سے بہترین امت کون بولو؟ میں اور آپ امت محمدیہ، سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھو تو روکتے ہو. یہی آپ کا کام ہے، یہی آپ کی پہچان ہے. میری اور آپ کی پہچان ہی یہی ہے. تو بھائیوں معلوم یہ ہوا، جو کوئی بھی بات معلوم ہوتی ہے نا اس کو عمل کرنا، اس پر عمل کرنا. ہم کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا، ہم کو معلوم ہے صدقہ دینا، زکات دینا، جو چیزیں ہم کو معلوم ہے اس پر عمل کرنا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خطرناک سزا دے گا. کیا سزا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کل قیامت کے دن سارے جہنمیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. اس میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا. جہنمی وہ آدمی ہوگا.
اس کے پیٹ کو چیر دیا جائے گا. کیا کر دیا جائے گا؟ اس کے پیٹ کو چیر دیا جائے گا. اس کی انتڑیاں جو ہے نا, انتڑیاں, وہ ساری انتڑیاں اس کو لٹکائی جائیں گی, اور سارے جہنمیوں کے پاس سے اس کو چکی جیسا پھراتے نا, آٹے کی چکی ویسا گول پھراتے, وہ سارے انتڑیوں کو لے کے وہ آدمی پھرتے رہنا, وہی اس کی سزا ہے. لوگ بولیں گے اس سے, بھائی تو تو ہم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا, تو تو ہم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا, آج کیا ہو گیا ہے تجھے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے اتنی بڑی سزا دیا ہے؟ تو کہے گا میں حکم تو دیتا تھا, عمل نہیں کرتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اب ہم کو ساری چیزیں معلوم ہے نا, ہم کو قرآن مجید کو پڑھنا, اللہ رب العالمین اس کا حکم, جتنے بھی اللہ کے احکام معلوم ہے اس پر عمل نہیں کرنا, عمل کرنا. اگر عمل نہیں کریں گے ہمارا انجام بھی یہی ہوگا. کل قیامت کے دن پیٹ کو چیر دیا جائے گا اور انتڑیوں کو گلے میں لٹکائی جائیں گی اور سارے لوگوں کے ارد گرد ہم کو پھرایا جائے گا. کیا کسی کو ایسا پھرنا پسند ہے؟ کیا کسی کو ایسا پھرنا پسند ہے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو پھر جیسے ہی اللہ کا حکم آ گیا, اس کے نبی کا حکم آ گیا, کوئی بات ہم کو معلوم ہو گئی تو کیا کرنا؟ ایک کان سے سننا, غور سے, مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا. وہی کرنا, عمل کرنا. کیا کرنا؟ عمل کرنا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارا انجام ختم ہوگا. جس سورے کی ہم نے تلاوت کی, جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں, سورۃ البقرہ, معلوم ہے جانوروں کے نام سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا. اور اچھی بات, ایک سوال ہے, قرآن مجید میں ایسی کتنی سورتیں ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین نے جانوروں کے نام رکھے ہیں؟ کوئی گنا سکتے ہیں کتنی سوریں؟ کچھ سورے ایسے ہیں جن کے نام اللہ رب العالمین جانوروں کے نام سے اپنی سورے کا آغاز کیا ہے. جی بارک اللہ. دیکھو, سب سے پہلی سورت سورۃ البقرہ, جس کے معنی گائیں. اس کے بعد ترتیب سے گئے تو انعام, چوپایوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد سورۃ النحل, شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. النمل, چونٹی کے بارے میں اللہ رب العالمین اسی سے سورے کا آغاز کیا. سورۃ العادیات, عادیات اما پارے میں ہے, گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. اور آخری سب کو معلوم ہے میرے خیال سے, سورۃ الفیل, ہاتھی, سورۃ الفیل. تو اللہ رب العالمین جانوروں کے نام سے قرآن مجید نے کچھ سوروں کا آغاز کیا. کتنے ہوئے پورے کل ملا کے 6 ہوئے. کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. ایسے اللہ رب العالمین جانوروں کے نام سے شروع کیا. اب ہم لوگ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں. یہ گائے کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں سب کو معلوم ہے. بنی اسرائیل جو قوم تھی, بڑی سرکش تھی, بڑی متکبر قوم تھی, بڑے گھمنڈی قوم تھی. آج تک اتنی زیادہ سرکش قوم, اتنی زیادہ شریر قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی جو بنی اسرائیل ہر نبی کو ستائے, ہر نبی کو ستائے, ہر نبی کو قتل کیے تھی. جتنے انبیاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق, بغیر کسی حق کے, ان کا کام کیا؟ نبیوں کو قتل کرنا, صرف نبیوں کو قتل کرنا ان کا کام تھا. انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر 3 پارے میں مردوں کو زندہ کرنے کے کچھ واقعات اللہ رب العالمین نے 5 واقعات کو بتایا ہے. انشاءاللہ وہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اسی میں یہ بنی اسرائیل والوں کا جو گائے کا جو واقعہ ہے وہ بھی آئے گا. انشاءاللہ کل کے درس میں آپ تمام کو یہ باتیں بتائی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان تمام باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس رمضان کے مہینے میں تو لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, ہم تمام کو بھی اس لسٹ میں ہمارا بھی شمار کر دے. الہ العالمین جتنے بھی لوگ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تجھ سے پوچھ رہے ہیں, اے اللہ ان تمام کی جائز خواہشوں کو تو ہی قبول فرما, ان تمام کی نیک امیدوں کو تو ہی قبول فرما. امین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.